نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ربیع الاول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے اور یہ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے اور درس دیتا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی اس بات کی نہیں ہوتی کہ لوگ میرے ساتھ صرف عشق کا دعویٰ کریں اور محبت کا دعویٰ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اصل خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے امتی میرا کہاں مانے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوش تو ابو لہب بھی ہوا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہی جو سب سے پہلے خوش ہونے والا تھا، خوشی کا اظہار اپنی باندی کو آزاد کرنے والا تھا، اس صورت میں اس نے اظہار کیا تھا کہ اپنی باندی کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا کہ آپ نے میرے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے، میں تجھے اس خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ لیکن وہی ابو لہب ایندھن بنا جہنم کا، اس کی وجہ کے پیدائش پر خوشی تو منائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس نبوت کو مانا نہیں اور ان پر ایمان نہیں لایا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنیں اور سیکھیں، اس کے بعد پھر عمل کریں، عمل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلائیں اور اس کے داعی بنیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تشریف لائے، 12 بھی ہے، 9 بھی ہے اور 7 بھی ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کے دن سحری کے وقت تہجد کے وقت پیدا ہوئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے تو اطاعت کر کے کریں، ایسی خوشی کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل خوش ہوتا ہو۔ اب ایک ہوتا ہے کہ اظہار کرنا خوشی کا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ربیع الاول میں، ربیع الاول آتا ہے سال میں 1 مرتبہ، اور 12 تاریخ آتی ہے سال میں 12 مرتبہ، یعنی ہر مہینے 12 تاریخ آتی ہے، اور پیر کا دن آتا ہے ہر ہفتے میں 1 مرتبہ، اور سحری کا وقت آتا ہے ہر روز 1 بار۔ تو میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، جو لوگ برس مناتے ہیں ان کو برسی منانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب برس کیا ہے؟ جو آدمی ہر روز تہجد پڑھے گا اور تہجد پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا، تو اس کو جو ہر روز تہجد کے وقت خوشی منا رہا ہے، اس کو باقاعدہ پھر ایک دن خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف کیوں لائے تھے، لانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس لیے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیغمبر کا وجود، میرے پیغمبر کا ایک ایک عمل، میرے پیغمبر کا ایک ایک طریقہ، میرے پیغمبر کا ایک ایک سلیقہ، میرے پیغمبر کی ایک ایک عادت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم نے زندگی گزارنی ہے تو ایسے گزارو جیسے میرے پیغمبر نے گزاری اور گزار کر دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہم لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے میرے پیغمبر آپ ان کو کہو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم مجھ سے محبت نہیں بلکہ تم میری اطاعت کرو، تم میری اتباع کرو۔ ظاہر ہے جو اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت جس سے ہوتی ہے اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی کی اتباع کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کسی کی اتباع کرے اور اس سے محبت نہ ہو اور اس سے اطاعت جو ہے یہ محبت کی پہلی اور بہت بڑی نشانی ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور اس کا ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، اس سے پوچھیں کہ بھائی تجھے ابا سے پیار ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے ابا سے عشق ہے، مجھے ابا سے بہت پیار ہے، اور وہ اس کے اعلان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بتلاتا ہے مجھے اپنے ابا جی سے بہت پیار ہے۔ لیکن اس کے ابا جی لیٹے ہوئے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں دیتا، کھانے کی ضرورت ہے کھانا نہیں دیتا، لباس کی ضرورت ہے لباس نہیں دیتا، کپڑے کی ضرورت ہے اس کے کپڑے تبدیل نہیں کرواتا۔ اب وہ معذور ہیں یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور یہ دیتا نہیں، وہ مانگتا ہے پھر بھی نہیں دیتا، تو اب اس کا یہ عشق، اس کی محبت ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور یہ اس کا دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ اطاعت نہیں کرتا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے وہ اعلان نہیں کرتا، وہ لکھ کے نہیں لگاتا کہ مجھے اپنے ابا سے بہت محبت ہے، وہ اپنے ابا جی کی محبت کے بینر نہیں اٹھاتا، اپنے والد صاحب کی محبت کا اعلان نہیں کرتا، لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ اس کو اپنے باپ سے بہت محبت ہے، خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، کھانے کے وقت کھانا دیتا ہے، پیاس کے وقت پانی دیتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، اپنے والد کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا کہا مانتا ہے، تو اس کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اپنے ابا جی سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اس کا عمل بتلاتا ہے کہ اس کو اپنے ابا سے پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی، جس کو پیار ہوگا، اس کا عمل بتلائے گا کہ اس کو اپنے نبی سے پیار ہے یا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، دیکھا جائے گا کہ ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا جلتا ہے، ہماری شکلیں سنت کے مطابق ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، اعمال اخلاقیات معاملات کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اپنے نبی سے بہت پیار ہے۔ اگر نہیں ہے، اگر ہم کہیں گے بھی تو مجھے نبی سے بہت پیار ہے، تو یہ دعویٰ ہمارا غلط ہوگا، جھوٹا ہوگا، سچا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی محبت نصیب فرمائے جس میں اطاعت آتی ہو۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنا سچا امتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کا سچا امتی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔